نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم ان الدین عند اللہ الاسلام۔ حضرات گرامی قدر، انسان اس زمین کے اوپر ہزاروں سالوں سے آباد ہے اور ہر انسان نے اپنے خاندانوں کے اندر لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھا ہے۔ کسی نے دادا کے جنازے کو کندھا دیا، کسی نے نانا کے جنازے کو کندھا دیا، کسی نے نانی کو قبر میں اتارا، کسی نے دادی کو قبر میں اتارا، کسی نے اپنے والد کو قبر میں اتارا اور کسی نے اپنی والدہ کو قبر میں اتارا۔ اور کئی لوگ ہیں جنہیں عمر کی پختگی تک اپنے والدین کی شفقت، محبت اور پیار حاصل رہتا ہے، لیکن حضرات گرامی قدر بعض ہم ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو زندگی کے ابتدائی ایام ہی کے اندر اپنے والدین کی شفقت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر ان لوگوں میں سے کچھ لوگ منفی راستوں پہ چل نکلتے اور کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و رحمت سے سیدھے راستے کے اوپر گامزن رہتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پر اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا، وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت و حیات کا سلسلہ دکھلا کر انسان کی رہنمائی سمت میں کی ہے۔ انسان تو نے بھی دنیا سے چلے جانا ہے، ایک دن تیرے جنازے کو بھی اٹھایا جائے گا، ایک دن تیرے اوپر بھی قبر کی مٹی کو ڈالا جائے گا۔ حضرات گرامی قدر، آج جتنے لوگ یہاں پر فٹ بال اسٹیڈیم کے اندر موجود ہیں، مجھ سمیت ایک دن سب کے جنازوں کو اٹھایا جائے گا، قبر میں اتارا جائے گا۔ حضرات گرامی قدر، آج سے کئی برس قبل حضرت علامہ شہید اور حضرت حبیب الرحمن اس دھرتی کے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی سربلندی کی دعوت دیتے رہے، سنت نبی کے احیاء کا پرچار کرتے رہے، نظام خلافت راشدہ کے ڈنکے بجاتے رہے، لیکن ہم نے اپنے ہاتھوں سے اپنے قائدین کو لحد کے اندر اتار دیا، قبروں کے اندر اتار دیا۔ حضرات گرامی قدر، لیکن ہمارے قائدین نے ہمیں یہ سبق پڑھا دیا، ہمارے بچوں، ہمارے جسمانی بچوں، ہماری روحانی اولادوں، کٹنا گوارا کر لینا، مرنا گوارا کر لینا، مگر غیر اللہ کے آستانے کے پر جھکنا گوارا نہیں کرنا۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایام طفولیت سے ہم اللہ کے دین کی سربلندی کے نعرے کو لگا رہے ہیں۔ جو لوگ مجھے بچپن سے جانتے ہیں وہ اس بات سے اچھی طرح آگاہ ہیں، حضرت شہید کی رحلت کے وقت میری عمر 15 سال تھی۔ حضرات گرامی قدر، آج حضرت شہید کو ہم سے جدا ہوئے 35 برس سے زیادہ عرصہ بیت چکا ہے۔ ان 35 برسوں کے دوران اللہ کے فضل و کرم سے ہزاروں کی تعداد کے اندر اجتماع سے خطاب کیا۔ یہ کملی والے کی اقتدا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم کی ایک علامت تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 35 برسوں کے دوران منبروں محراب کے ذریعے، اجتماعات کے ذریعے، ٹیلی ویژن کے پروگراموں کے ذریعے، اخبار کے اداریوں کے ذریعے اپنے دین کی سربلندی کی دعوت دینے کا شرف دیا۔ حضرات گرامی قدر، حضرت علامہ شہید کے بعد ہم نے ناتواں ہونے کے باوجود، کمزور ہونے کے باوجود، بے بس اور بے کس ہونے کے باوجود اللہ کے فضل و کرم سے کتاب و سنت کے راستے کو نہیں چھوڑا۔ ہم ہر مقام کے اوپر، گجرانوالہ کے اندر، سیالکوٹ کے اندر، شہر لاہور کے اندر، شہر قصور کے اندر، اسلام آباد اور کراچی کے اندر، حتیٰ کہ برطانیہ تک بھی، سعودی عرب کے اندر بھی اللہ کی توحید کی دعوت دیتے رہے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی پاک حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف لوگوں کو بلاتے رہے۔ حضرات گرامی قدر، ایک وقت تھا جب ہم نے میاں صاحب کے نظام کو ماننے سے انکار کیا، ہم نے خان صاحب کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کیا، ہم نے زرداری کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کیا۔ جماعت میں اختلاف ہوا، جمعیت اہل حدیث کے پلیٹ فارم سے ہم نے ان الحکم الا للہ کے نعرے کو لگایا، اللہ کی حاکمیت کا ڈنکا بجایا۔
حضرت رسول اللہ کے نظام کے احیاء کی بات کی، حضرات گرامی قدر 14 برس تک اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کی توحید کی دعوت دیتے رہے، 14 برس تک پیغمبر زمان کی سنت کے احیاء کی بات کرتے رہے، 14 برس تک نظام مصطفیٰ کے ڈنکے بجاتے رہے۔ حضرات گرامی قدر اس ملک کے جید شیوخ الحدیث آئے جن میں حضرت حافظ شریف بھی شامل تھے، حضرت حافظ مسعود عالم بھی شامل تھے، جن کے اندر مولانا ارشاد اللہ قصری بھی شامل تھے، جن میں ہمارے بھائی قاری صہیب صاحب بھی شامل تھے۔ انہوں نے کہا علامہ صاحب جماعت کو آپ کی ضرورت ہے، آپ مرکزی جمعیت کے اندر آئیے۔ میں نے تعبدات کا اظہار کیا، ہم مسلم لیگ کی بات نہیں کر سکتے، ہم میاں صاحب کی چاکری نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا مرکزی جمعیت اہل حدیث کتاب و سنت کی ترجمان ہے، آپ اس جماعت میں شامل ہو کر اللہ کے دین کی بات کیجئے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ہم 5 سال تک مرکزی جمعیت اہل حدیث کے اندر کام کرتے رہے۔ پہلے 2 برس کے اندر میر صاحب نے، جن کو میں آج بھی عزت اور ادب اور احترام سے ان کا نام لوں گا، اس لیے کہ ہم ضمیر فروش نہیں ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے اچھے وقت کو بلانے والے نہیں ہیں، میں ان کو چچا کہتا رہا، وہ مجھ کو بھتیجا کہتے رہے۔ حضرات گرامی قدر اللہ کے دین کی دعوت دیتے رہے۔ حضرات گرامی قدر اس دین کی دعوت دینے کے وقت جو اہل ہوا تھا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی تبلیغ کا عہد تھا۔ میر صاحب نے مجھے کہا تم عہدہ لو۔ میں نے 2 برس تک مرکزی جمعیت کے اندر بغیر عہدے کے کام کیا، اللہ کی حاکمیت کی بات کی، اور حضرات گرامی قدر ملک کے دورہ جات کیے۔ کوئٹہ میں میں گیا، کراچی میں میں گیا، ہری پور میں میں گیا، اسلام آباد میں میں گیا، پورے ملک کے طول و عرض کے اندر جہاں پر میر صاحب مجھے بھجواتے رہے، اللہ کے فضل و کرم سے جماعت کی تابعداری کرتا رہا۔ لیکن جماعت کی صلح کے وقت ہم نے ان سے اس بات کا ایک معاہدہ کیا تھا کہ ہم اللہ کے فضل و کرم سے قرآن و سنت موومنٹ کو چلاتے رہیں گے۔ میر صاحب کے قریبی ساتھیوں نے ان کو مشورہ دیا، میر صاحب یہ شرط قبول نہ کیجئے، لیکن میر صاحب نے فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ڈرافٹ کے پر دستخط کیے اور یہ بات کہی آپ کو قرآن و سنت موومنٹ جس کا مقصد اللہ کی حاکمیت کا پرچار کرنا ہے، جس کا مقصد خدمت انسانیت کو بجا لانا ہے، آپ کو اس کو چلانے کی اجازت ہے۔ حضرات گرامی قدر چلتے چلتے ہم قرآن و سنت موومنٹ کو بھی چلاتے رہے، مرکزی جمعیت کے ساتھ بھی چلتے رہے۔ جماعتیں اداروں سے بنتی ہیں، تحریکوں سے بنتی ہیں۔ حضرات گرامی قدر مسجد و مدارس ہزاروں کی تعداد میں مجتمع ہوتے ہیں، اس کے اندر ادارے بھی ہوتے ہیں، تنظیمیں تحریکیں بھی ہوتی ہیں۔ حضرات گرامی قدر یہ کام جاری و ساری رہا، یہاں تک کہ بعض شر پسندوں نے حضرت الامیر کے کانوں کے اندر اس بات کو ڈالا کہ آپ قرآن و سنت موومنٹ کے اوپر قدغن کو لگائیں، اس لیے کہ یہ میاں صاحب کی محبت کو بجھا رہی ہے، یہ خان صاحب کی محبت کو بجھا رہی ہے، یہ اللہ کی محبت کو جگا رہی ہے، یہ پیغمبر زمان کی عظمت اور ان کے نظام کے نعرے کو لگا رہی ہے۔ حضرات گرامی قدر میری پیشی کی گئی، مجھے طلب کیا گیا، میری توہین کی گئی، میری تحقیر کی گئی، میری تذلیل کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن میں نے ادب کے دامن کو نہیں چھوڑا، میں نے احترام کے دامن کو نہیں چھوڑا، میں نے رواداری کے دامن کو نہیں چھوڑا، میں دست بستہ اسی بات کو بڑے ادب کے ساتھ عرض کرتا رہا۔ حضرت آپ کے دستخط موجود ہیں، معاہدہ آپ سے ہوا ہے، اس پہ پہرے داری کریں، لیکن حالات اس نائج پہ آ چکے تھے، لوگوں کو میاں صاحب کی محبت عزیز تھی، لوگوں کو سیاسی جماعتوں کی محبت عزیز تھی، لوگ ان کو بار بار مشورے دیتے رہے، یہاں تک کہ وہ وقت بھی آیا جب میر صاحب نے مجھے سیالکوٹ کے اجلاس کے اندر بلایا، جبکہ 4 مہینے سے وہ مجھے دعوت دینا چھوڑ چکے تھے، اجلاسوں میں بلانا چھوڑ چکے تھے، مجھے دعوت دی گئی آپ شورا کے اجلاس میں آئیے۔ میں کہا شورا کے اجلاس میں تب آؤں گا جب اللہ کی توحید کی بات ہوگی، عرش والے کی حاکمیت کی بات ہوگی، کملی والے کے نظام کی بات ہوگی، کملی والے کی حدیث کی بات ہوگی۔ انہوں نے کہا اس اجلاس میں جماعت کی سیاسی پالیسی طے کی جانی ہے۔ میں نے کہا لوگ ووٹوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، لوگ بڑی بڑی پارٹیوں کی چھتریوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، لوگ نون لیگ کی ٹکٹوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، لوگ خان صاحب کی ٹکٹوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، لیکن میں اس شہید کا بیٹا ہوں جس کی نگاہ اگر ہوتی تھی نہ فوجی جرنیلوں کے سینوں پہ لگے ہوئے تموں پہ ہوتی تھی
تھی، نہ سرمایہ داروں کے چہروں پہ ہوتی تھی، نہ جاگیرداروں کے نقطہ نظر پہ ہوتی تھی، علامہ شہید کی نظر اگر ہوتی تھی یا رب کے قرآن پہ ہوتی تھی یا کالی کملی والے کے فرمان پہ ہوتی تھی۔ میں نے یہ بات کہی، اللہ کے فضل و کرم سے قرآن کے لیے بلائیں آؤں گا، حدیث پاک کے لیے بلائیں آؤں گا، نبی پاک کے فرمان کے لیے بلائیں آؤں گا، لیکن میاں صاحب کی حمایت کے اوپر دستخط نہیں کر سکتا۔ حضرات گرامی قدر، میں نے کسی شیخ الحدیث کی پگڑی کو نہیں اچھالا، میں نے کسی عالم کی توہین نہیں کی ہے، میں نے کسی کو گالی نہیں دی ہے، میں نے کوئی فساد نہیں کیا ہے، میں نے جماعتی ڈسپلن سے انحراف نہیں کیا ہے۔ میرا جرم کیا ہے؟ جرمن ہمی کے عاشق روح گذشتہ، میرا جرم یہ ہے میں نے کملی والے کے نظام سے پیار کیا ہے، میں نے کملی والے کی حدیث سے پیار کیا ہے۔ حضرات گرامی قدر، مجھے نکالا گیا اور میں کسی پہ تان نہیں کرتا۔ کاشف رندھاوا بھی میرا بھائی ہے، اس کو چیف آرگنائزر بنایا گیا، وجہ یہ تھی کہ میاں صاحب کی عزت کرنے والا، ان کا احترام کرنے والا اور ان کی جماعت کی طرف دعوت دینے والا ہے۔ حضرات گرامی قدر، لیکن میں آج آپ کو یہ بات بتلا دینا چاہتا ہوں، حضرات گرامی قدر، آج اگرچہ ہم مرکزی جمعیت سے ہمیں نکالا جا چکا ہے، ہمیں علیحدہ کیا جا چکا ہے، لیکن جماعت کے عہدے تو چھینے جا سکتے ہیں، جماعت سے علیحدہ تو کیا جا سکتا ہے، لیکن عرش والے کی کبریائی کی محبت کو ہم سے نہیں چھینا جا سکتا، کملی والے کے پیار کو ہم سے نہیں چھینا جا سکتا، نظام مصطفیٰ کی محبت کو ہم سے نہیں چھینا جا سکتا۔ حضرات گرامی قدر، جب تک آپ کا یہ گناہگار بیٹا زندہ ہے، جب تک آپ کا یہ گناہگار بھائی زندہ ہے، انشاءاللہ جنازے کے اٹھنے کے دن تک بھی نہ سرمایہ داروں کے سامنے جھکے گا، نہ جاگیرداروں کے سامنے جھکے گا، نہ خان صاحب کے سامنے جھکے گا، نہ عمران خان کے سامنے جھکے گا، اور میں اگر جھکوں گا کبریا کی کبریائی کے سامنے ختم نبوت کا شیر ہو بہار، اس لیے حبیب بس ہوئے، بس کرو یار، ہم یہاں پہ بدتمیزی نہیں کرنے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ ہمارا نقطہ نظر ہے۔ حضرات گرامی قدر، اگر ہماری نگاہ ووٹوں پہ ہوتی، اگر ہماری نگاہ سیٹوں پہ ہوتی، تو ہم مرکزی جمعیت کے امیر کی بھی تابعداری کو اختیار کر لیتے، میاں صاحب کی تابعداری کو بھی اختیار کر لیتے۔ لوگ مجھے مشورے دیتے رہے، لوگ مجھے یہ بات کہتے رہے، حافظ صاحب مسلم لیگ کے جھنڈے کو اٹھا لیں، حافظ صاحب عمران خان کے جھنڈے کو اٹھا لیں۔ میں نے جواب دیا، چاہے کوئی بھی ہو کی خوشامد کریں، غلامان مصطفیٰ سے تو یہ کام ہوتا نہیں۔ کوئی شاعر ہی بلوال دربار سے نواب عمران کی سناخانیوں کے لیے میں نے کہا، جس کے نصیب کے اندر میاں صاحب کے جھنڈے کو اٹھانا ہے وہ اٹھاتا رہے گا، جس کے نصیب کے اندر خان صاحب کے جھنڈے کو اٹھانا ہے وہ اٹھاتا رہے گا، لیکن میں جھنڈا اگر اٹھاؤں گا حسنین کے نانا کا اٹھاؤں گا اور فاطمہ کے پاپا کا اٹھاؤں گا۔ حضرات گرامی قدر، اور آج مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے قرآن و سنہ موومنٹ کا کارواں ایک منظم کارواں بن چکا ہے۔ حضرات گرامی قدر، ہم نے ایوان اقبال میں جلسہ کیا، اللہ کے فضل و کرم سے کامیاب جلسہ کیا، ہم نے کاموں کی میں جلسہ کیا، اللہ کے فضل و کرم سے کامیاب جلسہ کیا، ہم نے کھڑیاں میں جلسہ کیا، اللہ کے فضل و کرم سے کامیاب جلسہ کیا، ہم نے ڈیرہ غازی خان میں جلسہ کیا، اللہ کے فضل و کرم سے کامیاب جلسہ کیا، ہم نے راجن پور میں جلسہ کیا، کامیاب جلسہ کیا، ہم نے پنڈی میں جلسہ کیا، کامیاب جلسہ کیا۔ آج فٹ بال اسٹیڈیم بھی دیکھ رہا ہے، آج نہ میاں صاحب کے ہواری آئے ہیں، نہ خان صاحب کے چمچے آئے ہیں، آج اگر آئے ہیں یا رب قدیر کے فقیر آئے ہیں یا مصطفیٰ کے غلام آئے ہیں۔ نعرہ تکبیر۔ حضرات گرامی قدر، ہم پہ الزام لگایا گیا ہم منفی سرگرمیوں کے اندر ملوث ہیں، لیکن آج ہم بتلا دینا چاہتے ہیں ہماری منفی سرگرمیاں کیا ہیں۔ ہم نے مرزا جیلمی کو میدان کے اندر للکارا، ہم نے کرونا کی میتوں کو غسل دیا، ہم نے کرونا کے میتوں کی تدفین کی ہے، ہم نے اس ملک کے اندر لوگوں کی تعلیم پہ زور دیا، لوگوں کی تربیت پہ زور دیا، ریپ کیسز کا شکار عورتوں کے مقدموں کی ہم نے پیروی کی ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے جن کے اوپر ظلم ہوا ہم نے ان لوگوں کی حمایت کی ہے، ہم نے تھانہ کے اندر جھوٹے پرچے کٹوانے والوں کا راستہ روکا،
ہم نے مظلوم انسانیت کی ہم نوائی کی ہے، کتاب و سنت کا مشن ہم نے آگے بڑھایا ہے، ہم نے منبر و محراب سے مظلوموں کی حمایت کی ہے، ہم نے خان محمد مری کے کیس کو لڑا ہے، ہم نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی حمایت کی ہے، حضرات گرامی قدر ہم نے فلسطین کے مظلوموں کی حمایت کی ہے، اور یہ بات کہی ہے حکمران آنے وقت کو فلسطینیوں کی حمایت میں اعلان جہاد کو کر دینا چاہیے۔ اللہ کی قسم ہے اگر افواج پاکستان فلسطینیوں کی حمایت میں اعلان جہاد کو کرتی ہیں تو انشاءاللہ قرآن و سنہ موومنٹ کے جیالے خیبر سے لے کے کراچی تک اپنی گردنوں کو علامہ ابتسام کسان قرآن و سنہ موومنٹ، علامہ ابتسام کسان قرآن و سنہ موومنٹ۔ حضرات گرامی قدر ہماری منفی سرگرمی یہ ہے ہم نے فلسطینیوں کی حمایت میں جلوسوں کا انعقاد کیا، ہماری منفی سرگرمی یہ ہے ہم نے صحابہ کے دفاع کے لیے کراچی میں ریلی سے خطاب کیا، جنگ کے اندر لوگوں کے اندر صحابہ کی محبت کو جگانے کی کوشش کی ہے، ہم نے اسلام آباد میں اصحاب کی عظمت کے نعرے کو لگایا ہے، ہم نے نظام خلاف کے راستہ کے ڈنکے کو بجایا ہے، ہم نے صدیق کی صداقت کی بات کی ہے، فاروق کی عدالت کی بات کی ہے، ذوالنورین کی صحابت کی بات کی ہے، علی المرتضیٰ کی شجاعت کی بات کی ہے، معاویہ بن ابی سفیان کے تکبر کی بات کی ہے، حضرات گرامی قدر ہم نے ختم نبوت کی بات کی ہے۔ حضرات گرامی قدر مجھے یہ بات بتلائیے کہ آپ قرآن و سنہ موومنٹ کے صدیم مشن کے اندر ہمارے ہم قدم ہونے کے لیے تیار ہیں؟ حضرات گرامی قدر کہ آپ قرآن و سنہ موومنٹ کے ہم قدم ہو کر انقلاب اسلامی کے لیے پیپل پارٹی اور مسلم لیگ کے مقابلے پہ دینی جماعتوں کی حمایت کے لیے تیار ہیں؟ کہ آپ میرے حلقہ انتخاب کے اندر مسلم لیگ اور تحریک انصاف کے مقابلے میں مجھے ووٹ دینے کے لیے تیار ہیں؟ کہ آپ لوگ جو ہے دینی اقدار کی حمایت کرنے والے امیدواروں کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں؟ کہ آپ نواز شریف اور مریم نواز کی غلامی سے آزاد ہو کر، عمران خان اور بھٹو اعظم کی غلامی سے آزاد ہو کر مصطفیٰ کی نوکری کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا حضرت رسول اللہ کے نظام کی جنگ لڑنے کے لیے تیار ہیں؟ انشاءاللہ شب گریزاں ہوگی ہر جلوہ خورشید سے، اور یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ابتسام کسان قرآن و سنہ موومنٹ۔